اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی متعلق باغ فدق۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں غصب کر لیا، اور حضور کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے؟ جواب: بون الملک العزیز الوہاب، بعض حصہ زمین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، ان میں سے ایک فدق بھی تھا، جس کی آمدنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ویال، ازواج مطہرات وغیرہ پر صرف فرماتے تھے، اور تمام بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے کچھ مرحمت فرماتے تھے۔ مہمان اور بادشاہوں کی سفرا کی مہمان نوازی بھی اس آمدنی سے ہوتی تھی۔ اس سے غریبوں اور یتیموں کی امداد بھی فرماتے تھے۔ جہاد کے سامان، تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اسے خریدے جاتے تھے، اور صاف صفا کی حاجتیں بھی اسے پوری فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فدق اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذکورہ بالا تمام مصارف کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اسی سبب سے بنی ہاشم کا جو وظیفہ حضور نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ نہیں تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جو حضور کو حد سے زیادہ پیاری تھی، مگر آپ ان کی بھی پوری کفالت نہیں فرماتے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ ہر اس قسم کی زمینوں کی آمدنی مخصوص مدوں میں حضور صرف فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مال اسی کی راہ میں خرچ فرماتے تھے، آپ نے ان کو ذاتی ملکیت نہیں قرار دیا تھا۔ پھر جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے بھی فدق کی آمدنی اور انہیں تمام مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور خرچ فرمایا کرتے تھے۔ فدق کی آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانے تک اسی طرح صرف ہوتی رہی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سب نے فدق کی آمدنی کو انہیں مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد باغ فدق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قبضے میں رہا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اختیار میں رہا، ان کے بعد علی بن حسین اور حسن بن حسن کے ہاتھ آیا، ان کے بعد زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے تصرف میں آئے رضی اللہ عنہم، پھر مروان اور مروانیوں کے اختیار میں رہا، یہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد کے قبضے و تصرف میں دے دیا۔ باغ فدق کی تاریخ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ بھی نہ تھا، مگر لوگوں نے بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الزام لگا کر ان کو مطعون کیا۔ حضور نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا، یہ کہنا صحیح نہیں کہ باغ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ یہ رافضیوں کا افتراء ہے جس کو جواب دینا ہم پر لازم نہیں، یعنی اہل سنت کے معتبر کتابوں سے باغ فدق کا دینا ثابت نہیں، بلکہ ہماری کتابوں سے حضور کا حضرت سیدہ کو باغ فدق کا نہ دینا ثابت ہے، جیسے کہ مشہور و معروف کتاب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عن المغیرة قال ان عمرو بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيهم وإن فاطمة الصالحة أيجلوا لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى سبيله فلما إن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى سبيله فلما أن ولي عمرو بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمرو بن عبد العزيز فرأيت عمرو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم إني رددتها على ما كانت يعني علي هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی وہ اپنے اہل ویال پر خرچ کرتے تھے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے، اور اسے مجرد مردود عورت کا نکاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا فدق انہی کے لیے مقرر کر دے، تو حضور نے انکار کر دیا، تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسے ہی کیا جیسے کہ حضور نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضرت اور ابو بکر نے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا۔ پس میں نے دیکھا کہ جس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے، لہذا میں آپ
لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر کہ وہ پہلے تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں۔ مشکوٰۃ شریف 356۔ اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فتق کا نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے، بلکہ شرح ابن الحدید جو رافضیوں کے معتبر مذہبی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہے: قال لها ابو بکر لما طلبت فتق بابی وعمی انت الصادقۃ الامینۃ ان قال رسول اللہ عہد الیک عہد بعدک بعد اسقطک وسلمت علیک فقالت لم یحد الی فی ذلک۔ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے فتق طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک صادقہ امینہ ہے، اگر حضور نے آپ کے لیے فتق کی وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور فتق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ فتق کے معاملے میں حضور نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فتق دینے کا جو افسانہ بنایا گیا ہے وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت سیدہ خود فرما رہی ہے کہ حضور نے فتق کے لیے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی ہے اور نہ وعدہ فرمایا، لہٰذا جب حضور نے باغ فتق حضرت سیدہ کو دیا نہیں اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا اور نہ وصیت فرمائی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غضب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو فتق حبا کر دیا تھا تو یہ مسئلہ رافضی و سنی دونوں کے یہاں متفقہ طور پر مسلم ہے کہ حبا کی ہوئی چیز پرتاوقتی کا موہوب لے، یعنی جس کو حبا کیا گیا ہے اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جائے، وہ چیز موہوب اللہ کی ملک نہیں ہو سکتی۔ اور فتق بالاتفاق حضور کی ظاہری حیات میں کبھی حضرت سیدہ کے قبضے میں نہیں آیا بلکہ حضور ہی کے اختیار میں رہا اور وہی اس میں مالکانہ تصرف فرماتے رہے، حضور نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت سیدہ کو فتق نہیں دیا تھا، ہم نے یہ تسلیم کر لیا، لیکن جب وہ حضور کی صاحبزادی تھی تو فتق حضرت سیدہ کو وراثت میں ضرور ملنا چاہیے تھا کہ ہر شخص اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہو اور حضرت سیدہ حضور کی وارث نہ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کے فیاض تھے، جو کچھ آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، کچھ اپنے پاس باقی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضور ایک بار نماز اثر پڑھ کر فوراً اٹھے اور نہایت تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے، پھر علی الفور واپس آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو فرمایا: مجھے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے، اس لیے میں اسے خیرات کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آخری بیماری میں حضور کی ملکیت کی میں 6-7 اشرفیہ تھی، حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اسے خیرات کر دے، مگر وہ مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکی تو حضور نے ان اشرفیہ کو منگا کر خیرات کر دیا اور فرمایا: ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وحاذہ عنده۔ رواہ احمد مشکات 167 صفحہ، یعنی اللہ کا نبی خدائے تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے کہ اشرفیہ اس کے قبضے میں ہو تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ ارشاد المعاد جلد دوم 48 صفحے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تو ایسی صورت میں وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وراثت اس چیز میں جاری ہوتی ہے جو مورث کی ملکیت ہو، اور سرکار اقدس نے ایسا کوئی مال چھوڑا ہی نہیں، اور ازواج مطہرات جو اپنے حجروں کی مالک ہوئے تو وہ بطور میراث کو نہیں ملے تھے، بلکہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ایک حجرہ بنوا کر ان کو حبا کر دیا تھا، اور اسی زمانے میں ان لوگوں نے اپنے اپنے حجروں پر قبضہ کر لیا تھا، اور حبا جب قبضہ کے ساتھ ہو تو ملکیت ثابت تو ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کے لیے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضے میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا، اور پھر فتق مال فی سے تھا، اسی حضرت فاطمہ کے لیے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضے میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا، تو پھر فتق مال فی سے تھا، اسی لیے محدثین کرام فتق کے حدیث کو باب الفی میں لائے ہوئے، اور فی کسی کے ملکیت نہیں ہوتا، اس کے مصارف کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے۔
ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو فی دلایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. پارہ 28 4 رکوع اور مرقات شریف شرح مشکات جلد چہارم 313 صفحہ پر مغرب سے ہے. حکم ان یکون لکافۃ المسلمین فی کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں حکم فی انس کی مرامہ مسلمانان رامی باشدو دروے خمس وقت نصیحت و اختیار بدست آنزت صدفی کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. اس میں خمس و تقسیم نہیں ہے اور اس کی تولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. معلوم ہوا مال فی وقف ہوتا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدا کی آمدنی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر ازواج مطہرات اور بنی ہاشم پر غریبوں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ فرما دیتے تھے جو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے. فدا کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراث جاری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.